یہاں پر میں نے آپ سے ایک سیڈ نیوز شیئر کرنی تھی. اب سوچ رہی تھی کیسے کریں. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، آداب. کیسے ہیں سب لوگ؟ مجھے جب سننے کو ملا کہ آمنہ ریت کشن کے فادر کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہے، میری اس حادثے سے میں بھی ٹوٹی ہوں اور میں ان کے دل کو سمجھ سکتی ہوں اسی طرح جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو حوصلہ دے، ان کے فادر کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے، اور میرے فادر کے بھی آمین. کیونکہ نا زندگی اسی کا نام ہے، آج ہے کل نہیں ہے. ہر چیز اسی سلسلہ چلتا رہے گا. میں اس چیز کو بہت زیادہ سوچتی ہوں کبھی کبھی بیٹھ کے بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے کہ ایک جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا جگہ لے لیتا ہے. لیکن یہ سلسلہ تا قیامت تک رہے گا، یہ حقیقت بات ہے. تو مجھے دکھ ہوا ہے دلی طور پہ، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے مرنے پہ خوش نہیں ہونا چاہیے اور کسی کی خوشی میں سوگ نہیں منانا چاہیے. یہ حقیقت ہے. زندگی بہت چھوٹی ہے، اگر اچھا سوچو، اچھا کرو تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے. تو میں یہ چیزیں، اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے نا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑو. اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کا نقصان نہ کرو، اس کی کوشش کرو کہ اس کی پریشانی دور کرو. انسان تب بھی حساب لیتا ہے دوسرے سے جب وہ ایک برابر ہوتا ہے. تو یہاں پر آمنہ کی فیملی ابھی ایک دکھ اور حادثے کے ساتھ گزر رہی ہے، اور مجھے ان کا دکھ کا اندازہ کافی ہے، بہت زیادہ. اور ابھی سیٹ ہونا بہت مشکل ہے، بلکہ میرے فادر کو کی ڈیتھ کو تقریباً 7 منتھ ہو گئے ہیں اور میں ابھی تک سیٹ نہیں ہو پا رہی. تو ان کے تو فادر کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے. تو جب اپنا کوئی پیارا جاتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے، ان کے فادر کو جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات ان کے والد کے بلند فرمائے. میرے ابو جی کے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی ساتوں منزلیں آسان فرمائے جنت کی، اور ان کی قبر کو جنت کی کھڑکی جو ہے ان کی قبر کے سامنے ہو، قبر ان کے سامنے ہو جنت کی کھڑکی پہ، تو وہ ہوا ٹھنڈی آتی رہے، نور سے ان کی قبریں بھر دے. سب کے جو وفات پا چکے ہیں پیرنٹس وغیرہ، سب کے لیے یہی دعا ہے. اور باقی حقیقت بات ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی نہیں مرتا، وہی روٹین کے کام چلتے ہیں، دکھ ہوتا ہے. اور جب اپنا کوئی پیارا جاتا ہے تو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ کیسے ہی بندے کو اس کو اپنی زندگی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو حوصلہ دے اور صبر دے، آمین. یہاں پر میں اپنے گھر کا کام روٹین میں کرتی ہوں، جیسے کچن کی صفائی پہلے کرتی ہوں، پھر اس کے بعد کام. تو یہ سلسلہ میں وہی سوچتی ہوں کہ یہ چلتا رہے گا، کام نہیں رکتے، چاہے جو مرضی ہو، کھانا پینا نہیں رکتا. انسان مسکراتا تو ضرور ہے پر اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر پاتا زیادہ، بس ایک آدھ بندے سے کرتا ہے، بہت حد سے حد. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ فیملی آج سب لوگ ہنس رہے ہیں، کل ان میں سے کون ہوگا کون نہیں. یہ ڈر اور یہ خوف رہتا ہے. اب میں ایک بات بتاؤں کہ جب سے میں اس حادثے سے گزری تو میں یہ چیز خوف زیادہ رہتی ہوں کہ اب پتہ نہیں کون سا پل آئے، کون نہیں ہوگا، یعنی کہ کچھ پتہ نہیں ہے. آج جو ہے وہ کل نہیں ہے. ورنہ میرے مائنڈ میں یہ ہوتا تھا کہ آج سب ٹھیک ہے، کل بھی سب ٹھیک ہوگا. اب ایسا نہیں لگتا. اب لگتا ہے کہ کل جو ہے وہ شاید پرسوں نہ ہو، جو پرسوں ہے وہ چوتھ نہ ہو. تو بس اسی طرح ہی زندگی کا ایک ہے. اور جس طرح آمنہ، بلال اور ان وغیرہ نے بتایا کہ ان کے فادر کو کوئی بیماری نہیں تھی، میرے تو فادر بیمار تھے. تو یہ بھی دیکھیں خدا کی قدرت ہے، جسے جانا ہے اسے جانا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اسی طرح ہی زندگی ہے یار، بس دکھ کے علاوہ اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں انسان کر سکتا. اپنی زندگی جتنی گزر سکتی ہے بس گزر جاتی ہے. اور تو میری زندگی کے کچھ پل ایسے ہیں کہ وہی بات ہے کہ آپ لوگوں سے کیا کہ میری زندگی میں تو بڑے حادثے ہوئے، بڑے حادثوں سے نکلی ہوں.
اور دنیا کا سب سے نقصان ترین حادثہ جو ہے میرے فادر کا جانا. تو اسی طرح آمنہ ود کچن والوں کا بھی تو یہی سا نقصان ہے نا. کوئی اولاد نہیں چاہتی، چاہے ہمارے ماں باپ ہوں چاہے ان کے ماں باپ ہوں، کوئی نہیں چاہتی کہ ان کے ماں باپ میں سے کوئی جائے. بچوں کو یہی ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ ہمارے ساتھ ہی ہمیشہ رہیں گے، پر ایسا نہیں ہوتا، سب نے جانا ہوتا ہے. اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، کچھ بھی نہیں. اب تو میرے پاس کہنے کے لیے کچھ الفاظ ہی نہیں رہے جس کے بارے میں کہوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آمنہ ود کچن کو حوصلہ عطا فرمائے اور انہیں خوش و خرم رکھے، ان کی فیملی کو اور صبر دے اور انہیں دوبارہ اپنی زندگی میں معمول میں لوٹنے کی توفیق دے، ہمت دے، کیونکہ ہمت سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو یہاں پہ میرا روٹین میں کام چل رہا ہے، برتن دھونے ہیں. پہلے کچن کو صاف کر لیا تھا، پھر برتن دھوئے، واش کرنا. یار کیا زندگی ہے، سوچتے کہ عورت، چلے خیر ہے. باقی آپ لوگ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں اپنی روٹین کے بارے میں آپ سے ایسی شیئر کرتی رہتی ہوں، اچھا لگتا ہے. لیکن یہ کہ میرے ولاگ کم ہی آتے ہیں، کیونکہ اس وجہ سے بھی ایک تو وہ چلتے نہیں ہیں، سچی بات ہے. دوسری بات ہے کوئی دیکھتا نہیں ہے، لائک نہیں کرتا، شیئر نہیں کرتا، کمنٹ نہیں کرتا. تو میں کہا کوئی گل نہیں. لیکن میں کبھی کبھی اس لیے لگاتی ہوں کہ میرا وہ اسٹیمنا نہیں ہے، کیونکہ میرے بھی فادر جانے کے بعد کچھ گھر کے ایسے حالات کے معاملات ہیں جسے زیادہ میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتی. تو بس پھر اسی طرح ہی ہے. یوٹیوب میرا جو بیسکلی ہے نا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، وہ میرا جسٹ انجوائمنٹ ہے. میں اپنے آپ سے بات کرنا، آپ لوگوں سے بات کرنا سیم ایک ہی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں باتیں کرتی رہوں، اور آپ کا دل کرتا ہے ہم کان سنیں نا اس کی بات. تو بس اسی طرح ہی چلتا ہے. لیکن یہ میرا ایکسٹرا ہابی سمجھ لیں، جو مرضی سمجھ لیں اسے، میں اپنی زندگی کو اسی طرح ہی گزارنی ہوں. کہتے ہیں نا جب کچھ کرنے کو نہ ہو تو پھر بہت کچھ کرنے کو نکل آتا ہے. تو یہی زندگی ہے، یہی زندگی کو کیا کہیں، بس چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے، وہی والا حساب ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کھینچ کھینچ کے زندگی کو لے کے چلنا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آگے دیکھیں کیا بنتا ہے کیا نہیں، زندگی کیا دکھاتی ہے، کیونکہ بہت کچھ دیکھ لیا ہے. آگے دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، اور اب وہ والے حالات نہیں ہیں. مہنگائی بھی رچ بھی ہوتی جا رہی ہے، کس چیز کو کدھر کنٹرول کرنا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. آج اگر 10,000 کا سامان آیا ہے، کل 20,000 کا آیا ہے. آج انسان ہنس کے بات کر رہا ہے، کل انسان پیچھے کا چلا گیا ہے. آج رشتوں میں محبت ہے، کل رشتوں میں درار پڑ گئی ہے. آج کسی کے سر پہ چھت ہے، کل کسی کے سر پہ چھت چھین گئی ہے، یا کسی کو چھت مل گئی ہے. یہ زندگی ہے یار، یہ زندگی، سچی بات بتاؤں یہ زندگی ہے، اور یہی حقیقت ہے. اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتا کوئی. وہی سوچتے ہیں نا کہ بندہ صحیح ہوتا ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، اچانک پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. کل تو ایسا دن تھا، آج کیسے ہو گیا. بس اسی طرح ہی ہے، زندگی کے پل گزر رہے ہیں اور گزرتے جاتے ہیں. جب میں دیکھتی ہوں نا، اب جب میں سچی بات بتاؤں، جب میں برتن دھو رہی ہوتی ہوں نا، کافی سارے برتن دیکھتی ہوں، تو پہلے تو سوچ رہی ہوتی ہوں ہائی اتنے سارے برتن ہیں، یہ دھوئے گا کون، کچن گندا ہوا ہوا ہے، اس کو صفائی کرے گا کون. لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ صاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور کچن بھی صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح زندگی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ کیسے ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے میرے اندر دی ہے کہ میں ہمت نہیں ہارتی ہوں. میں اینڈ تک کوشش کرتی رہتی ہوں، کہیں نہ کہیں تو آ کر میں کامیاب ہوں گی نا. یہ میرے میں ایک ہے جو میں آپ کو حقیقت بات بتا رہی ہوں، کوالٹی، کہ میں نے دکھ کو، صرف ایک دکھ کے علاوہ باقی کسی دکھ کو اتنا طاری نہیں کیا کرتے. بس یہ زندگی سے سچی بات ہے.
زندگی بہت بڑے حادثوں کا نام ہے. میں تو یہ کہوں گی جس کو سب کچھ ملا وہ کہتا ہے زندگی اس سے زیادہ خوشگوار کوئی نہیں ہے، اور جسے خوشیاں چھین لی جائیں تو وہ کہتا ہے کہ اس سے بھاری زندگی کوئی نہیں ہے، جسے جھیلنا ہی کہتے ہیں. بس اب میں کیا کہوں، برتن دھو رہی ہوں اور باتیں کر رہی ہوں تاکہ ٹائم پاس بھی ہو جائے اور برتن بھی دھل جائیں، کیونکہ جب کام کرنے کو دل نہیں کرتا نا اور برتن دھونے کو بھی، تو پھر بندہ باتیں کرتے 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 پتہ بھی نہیں چلتا. باقی زندگی ہے، کیا کہیں. اب کبھی کبھی ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی، اس کے بعد میں بندے کو نا خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو ہمت مل ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. اور ہمت دینے والی اوپر والی ذات ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے. جو آزمائش میں ڈالتا ہے وہ آسائش میں بھی ڈال دیتا ہے. یہی ہے. برتن دھل گئے تقریباً یہاں پہ سارے. اب پوچھا لگانے لگی ہوں سر پہ. اللہ اللہ خیر چلا، باتیں بھی ہو گئی، کام بھی ہو گیا، دل تھوڑا سا ہلکا بھی ہو گیا. کیا کریں، پریشان ہوتے ہیں تو پھر ذرا ہلکا تو کرنا ہوتا ہے نا. گھر والوں کو تو سنا نہیں سکتے، باہر والوں کو بتا نہیں سکتے، تو کیا کس طرح چلیں ہم. کہتے ہیں نا کہ اپنے بارے میں اگر کوئی بات ایسی کر جاؤ تو پھر وہ آپ پبلک پلیس پہ کر جاؤ تو وہ آپ کی بات نہیں رہتی، وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے. پھر اسے لوگ کیسے ہینڈل کریں یا کوئی نہیں جانتا. بس کیا بولیں آپ. کام کرتے 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 انسان کی زندگی تھک سی جاتی ہے. اچھا کبھی کبھی دل کہہ رہا ہوتا ہے میں کچھ بھی نہ کروں، کچھ بھی نہ. یقین جانے دل ہی نہیں کرتا. اور کیا بولوں، میں کچھ بھی نہیں بول سکتی. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور میرے فادر کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا